یہی وجہ تھی کہ ہر دور کے اندر جب بھی ہمارے آقا کی اس شان ختم نبوت کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا یا کسی بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی تو اہل ایمان سر بکف ہو کر میدان عمل میں آئے اور انہوں نے اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین جانا. آپ کو یاد ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے مان بعد جہاں دیگر بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا وہیں بدبخت مسیلمہ کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان عمل میں آ کر اس فتنے کی سرکوبی کی. میں جسٹ ایک بریف سی سمری دینا چاہ رہا ہوں چونکہ آج بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے لہذا اس ہسٹری کی بھی زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے مگر چند شخصیتوں کا نام لینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آج کا مضمون نامکمل رہے گا. پھر اس صدی کے اندر اگر آ جائیں تو جب اس فتنے نے پھر سر اٹھایا تو کبھی اہل ایمان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی شکل میں میدان عمل میں آئے, کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان گولڑا شریف کی سرکار پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شکل میں میدان عمل میں آئے اور اس فتنے کی سرکوبی کی. کبھی اہل ایمان تحریک ختم نبوت کی شکل میں میدان عمل میں آتے رہے, کبھی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی اور کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی کی شکل میں میدان عمل میں آئے اور اس فتنے کا کلا کما کیا. اور پھر چلتے چلتے جب 1988 میں بدبخت مرزا طاہر نے جس میں طہارت نام کی دور دور تک بھی کوئی شے موجود نہ تھی, جو سراپا غلاظت تھا, اس بدبخت نے جب اہل اسلام کو اس سبجیکٹ پر مناظرے کا چیلنج کیا تو اس صدی کے مجدد اور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض سے حقیقی معنوں میں طہارت پانے والا وہ مرد کلندر جس کو لوگ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ میدان عمل میں آئے اور آپ نے اس بدبخت کو پیغام بھیجا کہ مناظرہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آقا کے میلاد پاک کی رات آنے والی ہے, مینار پاکستان کا سایہ ہوگا, آقا کے غلاموں کا لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا, ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ کا ایک جمع غفیر ہوگا. آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ اس رات مینار پاکستان میں آئے, اس سبجیکٹ پر ہماری گفتگو ہوگی. اور آپ نے 3 باتیں اسے کہلوا بھیجی کہ یا تو اس رات فجر کی نماز کے لیے بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے پہلے یا تو سچے دل سے آقا کی شان ختم نبوت پر ایمان لے آئے گا. اگر یہ نہ ہو سکا تو آپ نے دوسری بات فرمائی کہ پھر تیری موت واقع ہو جائے گی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر دونوں کام نہ ہو سکے تو جس چوراہے پر کھڑا کر کے جی چاہے طاہر القادری کا سر قلم کر دینا. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ آقا کی میلاد پاک کی رات مینار پاکستان کا سایہ اور عشاء کان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ, ساری رات اس بدبخت کا انتظار ہوتا رہا.
मगर उसे ना आना था ना वो आया। फिर उस कॉन्फ्रेंस को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान में बदल दिया गया और सारी रात उलमा और मशाइख कुरान और हदीस की रोशनी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत पर मोती बखेरते रहे। तो मैं बता ये रहा था कि दोस्तों, हर दौर के अंदर जब कभी भी ऐसे फितने ने सर उठाया, अहले ईमान ने अपनी हर चीज दांव पर लगाकर भी इस अकीदे का तहफ्फुज अपना फर्ज अव्वलीन समझा। हमने महसूस किया कि आज भी कहीं कहीं इस फितने की बाज गश्त सुनाई देती है। ये फितना है कादियानियत, कहीं कहीं जो इसके जरासीम नजर आते हैं और बाज सादा लौ मुसलमानों को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया कि इन हफ्त रोजा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों में जहां दीगर मौजूआत पर बात होगी, वहां एक सब्जेक्ट आका की शान खत्म नबूवत के हवाले से भी होगा, ताकि अगर कहीं इस अकीदे पर कोई थोड़ी बहुत गर्द पड़ी हुई नजर आए तो आका की बारगाह अक़दस का झाड़ू बरदार बनकर हमें भी उस गर्द को झाड़ने की नौकरी की सआदत मिल सके। लिहाजा इस हवाले से आज इन हफ्त रोजा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों की ये 7वीं नशिस्त, जिसका उन्वान है अकीदाए खत्म नबूवत। बहुत सारे लोगों के जहनों में मुमकिन है ये ख्याल भी हो कि शायद अकीदाए खत्म नबूवत कोई ऐसा अकीदा है जिस पर कुरान की 4 या 5 आयात के सिवा कोई और दलील मौजूद नहीं है। आपको यह सुनकर एक खुशगवार हैरत होगी कि वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम ने जब इस मौजू पर कलम उठाया तो इस वक्त मेरे हाथ में जो एक किताब देख रहे हैं, अकीदाए खत्म नबूवत, ये उस मर्द कलंदर की तसनीफ करदा किताब है और उन्होंने 1400 साल की तारीख में पहली मर्तबा कुरान पाक की 129 आयात से आका की शान खत्म नबूवत पर इस्तिदलाल किया और फिर कमोबेश 225 के लगभग वो अहादीस इस किताब में जमा कर दी है जो आका की शान खत्म नबूवत पर एक बैन दलील है। फिर इस किताब के तीसरे हिस्से में बदबख्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुकम्मल पोस्टमार्टम, किस तरह उसने पैंतड़े बदल बदल कर मरहलावार इस झूठी नबूवत के मरहले तक पहुंचने की कोशिश की, उसका मुकम्मल जिक्र और तफसीलात, उसकी जुमला किताबों के हवाला जात और हवाला जात ही नहीं बल्कि मुकम्मल इक्तिबासात, उसकी दिमागी कैफियत और उसकी जिंदगी की दीगर बदबख्तियों का तफसीलन जिक्र है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स इस सब्जेक्ट पर सिर्फ इसी एक किताब का मुताला कर ले तो आका की शान खत्म नबूवत सफेद दिन की रोशनी की तरह हक होकर उसके सामने वाज़े और अया हो जाए। अब इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर जो कुछ इस किताब में दर्ज है या इससे हटकर आका की शान खत्म नबूवत पर जो अल्लाह ने करम किया, चंद बातें जो मेरे पास हैं, उन जुमला बातों को इस मुख्तसर नशिस्त में बयान करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। बस ये बात आप ज़हन नशीं कर लें कि जो कुछ भी आज मैं अर्ज करूंगा वो तो देग में से चंद चावल चिखाने के मुतरादिफ होगा, बाकी सब कुछ जूं का तू रह जाएगा। वो आपके मुताला के लिए छोड़ रहा हूं। फिर हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात को इस मौजू पर सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कुरान पाक की आयात की रोशनी से कर रहा हूं और मेरी गुफ्तगू के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इस बात का जायजा लेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर अपने महबूब की शान खत्म नबूवत का तज़किरा कैसे किया है। फिर आका की अहादीस मुबारका
اور فرامین کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے کہ آقا نے خود اپنی اس شان ختم نبوت کا اظہار کیسے کیا، اور پھر تیسرے حصے میں اس بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ جو چالیں تھیں، جو اس کے ہتھ کنڈے تھے، کس طرح اس نے مرحلہ وار جھوٹی نبوت تک پہنچنے کی کوشش کی، اس کا بھی تھوڑا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور پھر ایک اہم میسج اور پیغام آپ کے گوش گزار کر کے دعا کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو وائنڈ اپ کریں گے۔ مگر اتنی بات یاد رکھ لیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی اس نشست میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اہل علم لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں، کالجز اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام سے لے کر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی مائیں اور ایسے بزرگ جو بڑی سادہ طبیعت کے حامل ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے ہر کسی کے ذوق کو مد نظر رکھنا ہوگا، اپنے موضوع کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات کسی کو ثقیل بھی محسوس ہوئی، مشکل بھی لگی، تو چونکہ ذکر آقا کی شان ختم نبوت کا ہوگا، وہ اس کے باوجود بھی اس میں ایک حظ لیں گے، تسکین محسوس کریں گے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان کر کے بات آپ کو پہنچاؤں، مگر جو اینڈ تک اس نشست میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو کوئی بھی شخص آپ کے آج کے مجمع میں آنے والا وہ کسی حوالے سے بھی تشنگی محسوس نہیں کرے۔